کہ آخر میر خدا سخن کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اونچی مسند ہے جس پر میر اور میر اکیلے بٹھائے گئے ہیں، اور وہ بھی مشہور و معروف شعراء نے انہیں یہ رتبہ عطا کیا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں اشعار سنے۔ اور بہت سے دوسرے شعراء ہیں جو میر کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہوئے ہیں، علامہ اقبال، غالب تو میر کے مقابلے میں اتنے مشہور ہوئے ہیں کہ ان کے اشعار لوگوں کو زیادہ یاد ہیں، ان کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض وقت مجھے لگتا ہے کہ ہم غالب اتنا کرتے ہیں کہ بہت سے بہترین شعراء مصحفی، سودا، میر درد، انشاء وغیرہ کے کلام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بہرحال اپنے سوال کے جواب میں نے کئی کتابیں کھنگال ڈالی مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ آخر سردار جعفری کی کتاب دیوان میر نے رہنمائی کی اور اس کی روشنی میں نے اپنی تحقیقات شروع کی، اور ارشد اعظم کی کتاب میر کی غزل گوئی ایک جائزہ، اس سے بھی میں نے استفادہ حاصل کیا، اور جو کچھ یہ ناچیز معلوم کر سکی آپ کے حضور پیش کرتی ہوں۔ میر کی حیثیت ایک ایسے شاعرانہ چشمے کی ہے جہاں سے سب ندیاں پھوٹتی ہیں، آبشار اور آب جو جس نے ادب کے گلشن کو آباد کیا، اور اس طرح کے گلہائے بوٹے کھلائے ہیں۔ شاعری کے علاوہ زبان کے نکھار میں میر کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ سردار جعفری لکھتے ہیں کہ ولی دکھنی کے یہاں پہلی بار کھڑی بولی نکھرنے لگتی ہے، مگر وہاں بھی تیلگو اور مراٹھی کی آمیزش ہے۔ میر نے اس کی صفائی اور آرائش کر کے اسے جدید عہد کی مستند زبان بنا دیا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اردو زبان گلی کوچوں اور بازاروں سے نکل کر دربار تک پہنچی تھی۔ اس کا معیار ہمیشہ عوامی ہی رہا۔ محاورہ اہل دہلی اور جامع مسجد کی سیڑھیوں کو کسوٹی سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت جامع مسجد سے لے کر لال قلعے تک بارونق بازار تھے۔ مشاعرے ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ سامعین میں اردو، فارسی اور سنسکرت کے عالم اور فاضل لوگ ہوا کرتے تھے جو زبان کی پیچیدگی سے خوب واقف تھے۔ سردار جعفری نے خوب لکھا ہے کہ سودا اور میر خان آرزو کی اور غالب مفتی صدر الدین آزردہ کی نگاہوں کو خوب پہچانتے تھے۔ ان مشاعروں میں شعر پرکھا جاتا تھا، محاوروں پر اعتراض کیا جاتا تھا، اور ایسے ادبی ماحول میں میر عام بول چال کی زبان کو اشعار میں ڈھال رہے تھے۔ فارسی ترکیبوں اور محاوروں کا ترجمہ کر کے اردو اور ریختہ میں سمو رہے تھے، جس سے زبان کو وسعت مل رہی تھی۔ مثال کے طور پر فارسی کا محاورہ ہے عرق شدن، پانی پانی ہو جانا، شرمندہ ہو جانا۔ ایک اور محاورہ ہے دل خون شدن، ہے نا، دل کا لہو ہو جانا۔ فارسی کا ایک اور محاورہ ہے از جان گزشتن، جان پر کھل جانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے محاورے میر نے کس طرح سے اردو میں شامل کر دیے۔ ایسے کئی محاورے ہیں جو روز کے استعمال میں آتے ہیں۔ چند مثالیں نئی تراکیب کی پیش کرتی ہیں جس سے زبان مالا مال ہوئی اور بعد کے آنے والے شعراءوں نے اور ادیبوں نے استعمال کیا ہے۔ پریشانی خاطر، دل غم دیدہ، جوش اشک ندامت، ہے نا، غالب نے اس کا استعمال کیا ہے۔ جوش اشک ندامت، آشفتہ سری، اسیر کنج قفس، دل پر ناداں، نازک بدنی، اسیر زلف، آفتاب زمانہ، سوختہ جانا، ہستی موہوم، گریہ بے اختیار، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی ان گنت تراکیب۔ ہمیں اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ سب ہمارے الفاظ ہیں نا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری زبان سے نہیں تھے۔ یہ تراکیب میر کی دین ہے۔ ایسی انگنت تراکیب میر کی تخلیق ہے، خدا سخن کا کام ہے۔ یہاں یہ بات کہنا مناسب سمجھتی ہوں کہ شمس الرحمان فاروقی جو الہ آباد میں مقیم ہیں،
آپ نے میر پر بہت کام کیا جو شعر شور انگیز کے نام سے 4 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ آپ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میر نے پراکرتک اور فارسی الفاظ کا اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ نہ تو فارسی پراکرتک پر حاوی ہے نہ پراکرتک فارسی پر حاوی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت ملاپ ان دونوں زبانوں کا میر کے کلام میں آپ کو ملتا ہے۔ یہ زبان کی تشکیل اور ارتقاء میں میر کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہمیں اردو غزل میں عشقیہ شاعری سے ہٹ کر جو سماجی اور سیاسی نظر آتا ہے، جو سماجی اور سیاسی کلام نظر آتا ہے، وہ بھی ایک حد تک میر کی دین ہے۔ انہوں نے غزل کو اپنے عہد کا آئینہ بنا دیا۔ میر کا عہد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت ہی پرآشوب تھا۔ 1735 میں نادر شاہ کا قتل عام، پھر احمد ابدالی کا حملہ، پھر مرہٹوں کے پہ در پہ حملے، دلی برباد ہوتی جا رہی تھی۔ میر نے ان حالات کا اپنی غزل میں اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج ولی کا، کیونکہ بادشاہ ایک آتا تھا، ایک جاتا تھا، ایک مارا جاتا تھا، پھر دوسرا آتا تھا۔ تو جس سر کو غرور آج ہے یا تاج ولی کا اس پہ یعنی شور ہے پھر نوحہ گری کا، اور آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، سامان لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا، اور لے سانس بھی آہستہ کے نازو کے بہت کام، خوبصورت شعر، لے سانس بھی آہستہ کے نازو کے بہت کام، آفاق کی اس کارگر شیشہ گری کا۔ بے زری کا نہ کر گلا غافل، بے زری کا نہ کر گلا غافل، رہ تسلی کی یوں مقدر تھا، اتنے منعم جہاں میں گزرے، اتنے منعم جہاں میں گزرے، وقت رحلت کے کس طرح زر تھا۔ تو وہ میر کے ابا نے میر کو وصیت کی تھی۔ میں ایک یہ میر کی وصیت میر اپنے بیٹے سے کرتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس مال و متاع دنیا میں سے کوئی چیز نہیں ہے، بیٹا ہمارے پاس مال و متاع دنیا سے کوئی چیز نہیں ہے جو تمہارے کام آئے، لیکن ہمارا سرمایہ ناز قانون زبان ہے، ہمارا سرمایہ ناز قانون زبان ہے، جس پر زندگی اور عزت کا دار و مدار رہا، جس نے خاک مذلت سے آسمان شہرت پر پہنچا دیا۔ اس دولت کے آگے ہم سلطنت عالم کو ہیچ سمجھتے رہے، تم کو بھی اپنے ترکے میں یہی دولت دے دی۔ اب میں سجاتا سے گزارش کرتی ہوں کہ آئیں اور میر کا کلام آئیں۔ سجاتا کا تعلق دلی سے ہے اور وہیں پر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ان کے ابا نے ہمیں بتایا کہ چھوٹی تھی تو پڑھنا لکھنا کم اور ڈرامے میں زیادہ حصہ لیتی تھی، گانے کا شوق ہے، اور آج آپ کو میر کی دو غزل سنائیں۔ سوزشی دل سے مفت گلتے، سوزشی دل سے مفت گلتے، داغ جیسے چراغ جلتے، تاب مقدور انتظار کیا، تاب مقدور انتظار کیا، دل نے اب زور بے قرار کیا، تاب مقدور انتظار کیا، جی میں ہے یاد رخ و زلف سیاہ فام بہت، جی میں ہے یاد رخ و زلف سیاہ فام بہت، رونا آتا ہے مجھے ہر
سحر و شام بہت لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے جینے کا مزہ پایا۔ اے شور قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جائیں، اے شور قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جائیں، اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگا جانا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نادوا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نادوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے، دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام کیا۔ خواتین و حضرات، اب تھوڑی سی بات میر کی دہلی سے رخصتی پہ کرنا چاہوں گی کہ دہلی کے حالات جب بد سے بدتر ہونے لگے تو لوگ دہلی چھوڑ کر جانے لگے۔ اس وقت لکھنؤ قدرے پرامن تھا، بہت سے شعراء نے لکھنؤ کا رخ کیا اور سب سے پہلے ان کے ماما خان آرزو گئے تھے۔ اس کے بعد کافی لوگ گئے، صرف ایک میر درد ایسے تھے جنہوں نے آخر تک دہلی نہیں چھوڑی۔ میر نے اپنے لکھنؤ جانے کا ذکر اپنی کتاب ذکر میر میں اس طرح سے کیا ہے۔ ذکر میر آپ نے فارسی میں لکھی ہے، لیکن یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ فقیر خانہ نشین تھا اور چاہتا تھا کہ شہر سے نکل جائے، مگر اسباب اور وسائل کا فقدان قدم نہیں نکالنے دیتا۔ اسباب نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، جان کیسے جائیں۔ فقیر خانہ نشین تھا اور چاہتا تھا کہ شہر سے نکل جاؤں، مگر اسباب اور وسائل کا فقدان قدم نہیں نکالنے دیتا تھا۔ میری عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے نواب وزیر الممالک آصف الدولہ کو خیال آیا کہ میر میرے پاس کیوں نہیں آ جاتا۔ تو اس وقت نواب سالار جنگ سے انہوں نے کہا کہ میر میرے پاس کیوں نہیں آ جاتا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ زیادہ راہ بھیج دیں تو میر آ جائیں گے۔ تو نواب سالار جنگ نے سرکار سے زیادہ راہ لے کر مجھے خط لکھا کہ نواب والا جناب تمہیں طلب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح بھی بن پڑے خود کو یہاں پہنچاؤ۔ اس وقت کی زبان سنی کہ خود کو یہاں پہنچاؤ۔ میں تو دل برداشتہ بیٹھا ہی تھا، خط پا کے لکھنؤ روانہ ہو گیا۔ چونکہ خدا کی امداد شامل حال تھی، بغیر یار و مددگار اور قافلے یا رہبر کے، خیال رہا کہ یہ زمانہ بہت پرانا ہے۔ اس وقت نا سفر اتنے آسان نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس وقت میر کی عمر 60 سے زیادہ تھی جب آپ نے دیکھا، تو وطن چھوڑنا اس عمر میں کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ میں تو دل برداشتہ بیٹھا ہی تھا، خط پاتے لکھنؤ روانہ ہو گیا، چونکہ خدا کی امداد شامل حال تھی، بغیر یار و مددگار اور قافلے یا رہبر کے، فرق آباد سے گزر کر منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ جانے کو تو میر دہلی سے چلے گئے، مگر یہ کہتے ہوئے کہ جاتا ہے آسماں لیے کوچے سے یار، جاتا ہے آسماں لیے کوچے سے یار کے، جی بھرا آتا ہے در و دیوار دیکھ کر، جی بھرا آتا ہے در و دیوار دیکھ کر۔ نواب آصف الدولہ اور اہل لکھنؤ نے میر کی بہت قدر کی، اور آپ نے بھی اپنے کلام سے سب کو محظوظ کیا، اور دور دور سے لوگ آپ کا کلام سننے کے لیے آتے تھے۔ لیکن میر لکھنؤ میں خوش نہیں تھے۔ ایک تو میر کی صوفیانہ طبیعت لکھنؤ کے نوابی ماحول سے میل نہیں کھاتی تھی، دوسرا دلی کی یاد دل سے دور نہ ہو سکی، اور میر کو دلی شہر اور اس کی تہذیب سے والہانہ محبت تھی۔ یہ شعر ان کا کہ دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مسافر تھے، دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مسافر تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی،
اپنی ایک مثنوی میں وادی صبا سے مخاطب ہو کر دلی کو پیغام بھیجتے ہیں. غور سے سنیے گا، بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ اگر دلی کی طرف تیرا گزر ہو تو میری طرف سے ہر قدم پر بوسہ دینا. اگر دلی سے تیرا صبا سے کہہ رہے ہیں کہ اگر دلی سے تیرا گزر ہو تو میری طرف سے ہر قدم پر بوسہ دینا. ہر مقبرے پر آیات رحمت پڑھنا، ہر مسجد کو میرا سلام کہنا اور نئی نئی پیشانیاں پیدا کر کے ہر دروازے پہ سجدہ کرنا. نئی نئی پیشانیاں پیدا کر کے ہر دروازے پہ سجدہ کرنا. ہر گلی کے سامنے ٹھہر کر درو بام پر حسرت کی نگاہ ڈالنا کہ کیا کیا گزر رہی ہوگی اس کے اوپر. ہر مصیبت زدہ کو میری طرف سے یاد کرنا. انسانیت دیکھیے کہ ہر مصیبت زدہ کو میری طرف سے یاد کرنا. ہر دیوار کے نیچے رک کر فریاد کرنا اور میرے دوستوں کو تلاش کرنا. اور یہ جملہ سنیے، ہر دیوار کے نیچے رک کر فریاد کرنا، میرے دوستوں کو تلاش کرنا اور حسن نظر آئے تو اس تک میرا عشق پہنچا دینا. کر نالہ کشی کب تئیں اوقات گزارے، کر نالہ کشی کب تئیں اوقات گزارے، فریاد کریں کس سے کہاں جا کے پکارے. عشق ہے تازہ کار و تازہ خیال، ہر جگہ اس کی ایک نئی ہے چال. دل میں جا کر کہیں تو درد ہوا، کہیں سینے میں آہ سرد ہوا، کہیں آنکھوں سے خون ہو کے بہا، کہیں سر میں جنون ہو کے رہا. اب میں نثر کے دو انتخاب پیش کرتی ہوں. ایک مولانا محمد حسین آزاد کی مشہور و معروف کتاب آب حیات سے اور ایک نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی کتاب گلشن بیخار سے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ میر سخن کی بازی میں آفتاب ہو کر چمکے. میر سخن کی بازی میں آفتاب ہو کر چمکے، قدر دانی نے ان کے کلام کو جواہر اور موتیوں کی نگاہوں سے دیکھا اور نام کو پھولوں کی مہک بنا کر اڑایا. ہندوستان میں یہ بات انہی کو نصیب ہوئی کہ مسافر ان کی غزلیں تحفے کے طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے اور ان کی غزلیں ہر بحر میں کہیں شربت اور کہیں شیر و شکر، مگر چھوٹی چھوٹی بحروں میں فقط آب حیات بہا. جو لفظ منہ سے نکلتا ہے تاثیر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اور مصطفیٰ خان شیفتہ نے میر کے لیے جو کہا ہے بہت ہی خوب کہا ہے. وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر جو زبان آپ نے شیفتہ نے اختیار کی ہے لطف سے خالی نہیں ہے. سماعت فرمائیں. یہ شیفتہ کہتے ہیں کہ میر تخلص، فصیحوں میں سب سے بڑھ کر فصیح، شاعروں میں بڑھ کر شاعر. اس کے مزاج میں لطافت کوٹ کوٹ کر بھری ہے. اس کا کلام بلبل کی نغمہ سنجی اور خوش الحان مرغان چمن کی نالا و بکا ہے. اس کا کلام بلبل کی نغمہ سنجی اور خوش الحان مرغان چمن کی نالا و بکا ہے. اس کا نطق، اس کی زبان شکر کی بارش پڑتی. اس کی فقاں سے سمن کا بازار گرم ہوتا ہے. اس کا قلم گویا کاغذ پر چمن سجاتا ہے. اس کا سخن جیسے مقید پرندوں کی جو قید کیے ہوئے پرندوں کی فریاد ہے. اور یہ ملاحظہ ہو، یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے کہ اس کا شعر عاشق کی امید و بیم کی مانند رنگ برنگ کا ہے. اس کا شعر عاشق کی امید و بیم کی مانند رنگ برنگ کا ہے. اس کے قلم سے تازہ مضامین کے پھول کھلتے جاتے ہیں. اور اس کا ایک مصرع تاثیر کے لحاظ سے ایسی گھنیری گھٹا کے مثل ہے کہ جس سے سینکڑوں آہیں اور کراہیں برسیں. یہ سب اس کے آدھے شعر کا ظہور ہے. یہ شیفتہ نے آپ کے لیے کہا تھا. اب میں اشرف بھائی سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور ان سے کلام اپنی بےزتی کرانے اور آپ کی بربادی کرانے کے لیے پھر حاضر ہو گئے.
छलकता हुआ शाही टुकड़े की तरह मीठा। मेरी जुबान में उर्दू के एक एक लफ्ज गुड़ के डल्ले की तरह मुड़कते थे। अच्छा, तो जब गालिब का मुशायरा हुआ था तो हमीदा बहन ने मुझे बोला कि आप आए और कुछ शेर पढ़े। तो मैंने YouTube पे गया, मोहम्मद रफी और गालिब का नाम डाला उसमें, तो 50 गाने आ गए। तो उसमें से मैंने 2-4 चुन के मैं आ गया। फिर इसी तरह दाग का आपने मुशायरे किया, तो फिर वो भी मैंने यही किया, दाग का नाम डाला, मोहम्मद रफी का नाम डाला। अब जब मीर तक की बारी आई तो मैंने जाके डाला तो कुछ भी नहीं निकला। मैंने बोला ये शायर तो लगता है कुछ काम का नहीं है शायद। तो फिर हमीदा बहन, मैंने बोला चलो जान छुड़ गई, अब तो नहीं होगी। तो हमीदा बहन ने फिर मैंने उनको समझाया कि देखें ये मेरे बस की बात नहीं है। तो खैर मैंने बोला मैं तुम्हें शेर भेज देती हूँ, गजल भेज देती हूँ, तुम वो गा लेना। मैंने बोला मैं वैसे गाऊंगा, मैं कैसे पढ़ना, तरन्नुम के साथ पढ़ना। मैंने कहा भाई मैं कोई शंकर जयकिशन तो हूँ नहीं। बहरहाल उस दिन मैं रात को सो गया तो मुझे ख्वाब में नीलो आई। नीलो याद है ना आपको, 7 लाख की एक्ट्रेस पुरानी। उसने मुझे कहा कि ये जो शेर है ये सबिया खानम का एक गाना है मूवी में, आप जाके देखें तो वो बिल्कुल उसी तरन्नुम में आप गा सकते हैं। नहीं आपने बोला तरन्नुम में पढ़ो, तो 3 रात से तो मैं सोया नहीं। बहरहाल चले अल्लाह काट दूंगा। बहरहाल तो इन्होंने शेर भेजा मुझे, कुछ शेर भी भेजे और एक गजल में आशिकों की बर्बादी का जिक्र है। अपनी जवानी में हमने भी बड़े इश्क लड़ाए, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इश्क लड़ाया, लेकिन अब हम पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो सिर्फ एक बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि दिल का कोई एतबार नहीं। दिल ऐसी चीज है कि वो गति पे भी आ जाए। तो हमारे माजी में काफी उस तरह की है। बहरहाल तो ये शेर, ये गजल जो है, ये मैं आपको, इसमें मीर साहब ने बड़ी खतरनाक गजल है। इश्क की जो सारी बोगस बातें हैं ना उनका जिक्र है। मसलन दगा, जफा, फरेब, ख्वारी, दर्द, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई खुदा की बंदगी छोड़ के माशूक की बंदगी में लग गए। कितनी बुरी बात है ये। लेकिन ये जब आदमी मोहब्बत करे, प्यार करे, वो एक बात है, लेकिन एक आदमी जब इश्क करता है ना तो उसकी जिंदगी खत्म, 0 हो जाती है। तो इश्क से आपको जरा बच के बता रहा हूँ, जिंदगी उसी इश्क कर। अच्छा देखो, तो ये आपकी खिदमत में एक मैं गजल पेश करता हूँ। तेरे बंदे हैं हम, खुदा जानता है, खुदा जाने हमको तू क्या जानता है, खुदा जाने हमको तू क्या जानता है, खुदा जाने हमको तू क्या जानता है। गधा जानता और क्या जानता। फिर हमीदा बहन ने 3 शेर मुझे भेजे, बड़े बड़े खतरनाक हैं। ये बहुत नहीं, बहुत जबरदस्त शेर है ये, इसलिए मीर के शेर हैं ना। अब आइंदा मुझे नहीं बुलाएंगी तुम मेरी, ये आखिरी मेरी खैर बाती है। रही ना गुफ्त मेरे दिल में दास्तां मेरी, रही ना गुफ्त मेरे दिल में दास्तां मेरी, नई
जुबान मेरी। अब हमारी मजलिस इख्तिताम पर आती है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। अब थोड़ा सा चाय वगैरह है तो है ना अनिल?